بہت زیادہ قبول کرنے والا. تو اس کے بیسیکلی دو معنی ہیں، دو پارٹس ہیں. ایک یہ کہ توبہ قبول کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے، اور دوسرا یہ کہ توبہ جو کرنے والا ہے اس کو نامراد نہ کرنے والا. تو نام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بندے کو توبہ کا، یعنی وہ انسان کو ڈسپوائنٹ نہیں کرتا ہے. توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہوا ہے. اور سورہ شورى بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، یعنی اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. تو جب اگر اس خوبصورت آیت پر غور کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مائک بند ہو گیا استاذہ. جی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر اس آیت کو دیکھیں تو کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یقین دلا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کی جو توبہ ہے وہ اس کی مکمل یاد دہانی کراتے ہیں کہ میں قبول کرنے والا ہوں. اب انسان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ جب ایک دفعہ سوری کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو جب انسان کا کسی اور انسان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، ایون یہ کہ ماں باپ سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بھی اپنے بچوں سے پیار کرنے والا نہیں ہوتا ہے. لیکن جب آپ بار بار ایک ان کی نافرمانی کریں تو ان کا دل بھی ہو جاتا ہے کہ میں جو ہے میرا دل خفا ہو گیا اپنی اس اولاد سے کیونکہ میری بات نہیں مان رہا یا مان رہی. اور جب آپ سوری کرتے ہیں تو وہ بھی ٹائم لیتے ہیں راضی ہونے میں. لیکن اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے، کریم ہے کہ آپ ان کو جب سوری کر دیتے ہیں یعنی توبہ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنے بڑا ظرف کے مالک ہیں کہ وہ کوئی عذر بھی نہیں مانگتے اور آپ کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. اس میں ایک بہت خوبصورت ایک واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی تھی اور وہاں پہ جو ہے سارے لوگ جمع ہو گئے، جیسے کہ وہ نماز استسقاء کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ اکٹھے ہو کے تو نماز اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے بارش برسا دیں. تو کہتے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو میرا نافرمان، اگر وہ چلا جاتا ہے ادھر سے تو میں ان لوگ کی دعا قبول کا اور بارش برسا دوں گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اس طرح سے ایک بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ چلا جاتا ہے تو میں بارش برسا دوں گا. اب اس بندے کو تو پتہ تھا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ اب اگر میں اس محفل سے جاتا ہوں تو یہ میرے لیے بہت ایک طرح سے بے عزتی کا ہی معاملہ ہے نا کہ لوگ پھر لک ڈاؤن کرتے ہیں، وہ برا سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے اس لیے یہ معاملہ ہوا ہے. تو کہتے ہیں اس نے دل سے توبہ کی اور جیسی ہی توبہ کی اس توبہ کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی اور جل تھل ہو گئی. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہاں سے تو کوئی گیا بھی نہیں اور آپ نے بارش برسا دی. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی تھی، اس خوشی میں نے یہ بارش برسائی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ جو ہے اس بندے کا نام بتا دیں، ہم کی خوشی میں شامل ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ جب 40 سال تک میں نے اس بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا تو اب میں کیسے اس کا نام بتا دوں. ایک
सॉरी जी, यहाँ पे जो डिस्टरबेंस थी, छोटा बच्चा है जाने के लिए तैयार नहीं था और उसका अटेंशन चाहिए मानो। अच्छा, अम, इतनी खूबसूरत वाकये के बाद अब हम अगर ये आयत पढ़ें, जैसे अल्लाह ताला ने कहा यकबलु तौबा का लफ्ज आया ना, ये जो सूरह शूरा की आयत मैंने आपको बताई थी, फिर अल्लाह ताला नेक्स्ट आयत में इस तरह से फरमाते हैं कि गाफिर ज़म्बि व काबिल तौब, यानी गुनाहों का और तौबा कबूल करने वाला। और से पूछे, क्या वो नहीं जानते कि बेशक अल्लाह ही तो है जो अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है और उनके सदक़ात को कबूल करता है। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहीम है। तो कितनी खूबसूरत आयत है जिसका मजा अब हमने चखा। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों को नाकाम नहीं लौटाता अगर वो सच्चे दिल से तौबा करें। तो अब सच्चे दिल से तौबा की फिर आगे दो सूरतें हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि तौबा किन लोग के लिए है। अब हम लोग के जहन में तो ये आता है ना कि तौबा तो नाफरमान हो, जो गुनाहगार होते हैं या मुजरिम होते हैं, तो गफलत में पड़े हुए लोग के लिए है। तो जबकि मोमिनीन तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की हिदायत पे अमल भी करते हैं, तो उन्हें तौबा की क्या जरूरत है। तो इसमें फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक आयत में फरमाते हैं कि ए मोमिनो, तुम सब के सब अल्लाह ताला की तरफ तौबा करो ताकि तुम निजात पा जाओ। तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला के मुखातिब तमाम इंसान है, यहाँ तक कि मोमिनीन भी। अब मोमिन जो है वो सादिक भी है, मासूम भी है, लेकिन खता से पाक नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो इंटेंशनली कोई गुनाह करे, लेकिन अनइंटेंशनली भी वक्त छोटी या बड़ी कुछ ना कुछ खतरजद हो जाती है। अल्लाह ताला उसको तवाब, जो अल्लाह ताला तवाब है, वो अपने पुकारते हैं कि आओ मेरी तरफ और तौबा कर लो, गुनाह कर लूं। अब गुनाह का बोझ क्या है। अब अगर आप लोग को वो दो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो तीन थी और रोजेदार थी, और रोजे में उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। के पास उनको लाया गया, उन्होंने एक प्याला सामने रखा और उन्होंने कहा कि और वमिट किया तो उसमें खून और गोश्त के लोथड़े थे। तो उन्होंने कहा तुम लोग क्या कर रही थी। तो उन्होंने कहा था हम गीबत कर रही थी। तो अब आप ये सोचें कि गीबत जो है उससे बड़ा अच्छा मेडिकल पॉइंट, जो डॉक्टर्स या जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा है कि गोश्त जो हम खाते हैं, यानी उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज का बताया हुआ है कि ये इतने टाइम पे हजम होता है, ये इतने टाइम पे। तो गोश्त के बारे में उन्होंने कहा था कि एक नॉर्मल इंसान 48 से 72 आवर्स के बीच में जो गोश्त खाया होता है उसको डाइजेस्ट करता है। अच्छा, अब गीबत क्या है, मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो आप ये सोचें जब तक वो आपके पेट में पड़ा हुआ है वो गीबत, वो गोश्त, तो उसका कितना ही भारीपन होगा। जिस्म पे तो खुद होगा ही होगा, लेकिन रूह पे कितना भारीपन होगा। तो गुनाह का जो बोझ होता है वो आपकी रूह के साथ साथ जिस्म को भारी करता है। ये चीजें जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक्ड है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक इंसान है जो कि गुनाह करता है तो उसका दिल सुकून में पाएगा। ये बेसुकूनी जो होती है ये हमारी अपनी खताओं के हाथ होती है। ऐसी चीजें जो नेगेटिविटी लाती हैं, हर नेगेटिव इमोशन जो है वो आपके जिस्म को, आपकी रूह को भारी करता है। एक जगह पे एक मेरी रिसर्च थी, वेलबींग की रिसर्च थी, तो उसमें 5 एस्पेक्ट्स हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो 5 क्वाड्रेंट्स हैं वो जब तक के फुल ना हो तब तक आपकी सेहत अच्छी नहीं हो सकती। तो उस सेहत के हवाले से, जैसे आजकल हर कोई बीमार है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो खताकार है तो बीमार है। अल्लाह ताला जो है अपने खास बंदों को बीमारी का तोहफा देता है, आजमाइश का तोहफा देता है। लेकिन जब आप गुनाहों से अपने आप को पाक करते जाएंगे, आपकी रूह हल्की होती जाएगी, आपका जिस्म हल्का होता जाएगा। एक्सपीरियंस की बात है। और अगर आप देखें तो हर जो लाइट चीज है, लाइट वेट जो चीज है,
وہ آسمان میں جاتی ہے اوپر ہی اوپر. اگر آپ دیکھیں روئی کا گالا ہو گیا، اب پتا ہو گیا، پر ہو گیا، فیدر جسے کہتے ہیں، تو وہ آسمان میں بلندی کی طرف جاتے ہی جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ آسمان ہے. اور جو بھی بھاری چیز ہے، پتھر ہو گیا، وہ گریویٹیشنل پل کی وجہ سے زمین کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اور زمین کیا ہے؟ وہ گڑھ ہے. یہ دنیا جو ہے وہ کھیل تماشا ہے، دھوکے کی جگہ ہے. تو اپنی روح کو ہلکا کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں. اب توبہ کی جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی جو ہے وہ توبہ کرنے سے مٹ جاتا ہے. اچھا، اب ہم استغفار کرتے ہیں، وہ اریز ہوتا رہتا ہے، لیکن جو بالکل کمپلیٹلی ختم ہوتا ہے وہ توبہ سے ختم ہو جاتا ہے. یعنی اس حد تک کہ قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ وہ بڑی اسکرین لگا کے ہمارے اعمال نہیں دکھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، میں جب یہ پڑھتی ہوں تو اتنی تسلی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زنا جو ہے وہ سخت گناہ گاری والا کام ہے نا، ٹھیک ہے. اور خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور ذلت و خواری کے ساتھ وہ ہمیشہ اس میں پڑا رہے گا. یہاں پہ بھی دیکھیں، اگر اوپینین کتنے میٹر کرتے ہیں. اگر کسی نے ہمارے متعلق کوئی بات کر دی ہے تو ہمیں افیکٹ کرتی ہے کہ اس نے کیوں ایسا کہا ہے. تو اب یہ سوچیں کہ اگر بڑی اسکرین میں اعمال دکھائے جائے تو وہاں کی ہیومیلیشن جو ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ تو پھر آپ اریز ہی نہیں کر سکتے. ادھر کی تو چلے، پھر بھی آپ اس بندے سے سائڈ پہ ہو جائیں گے، ڈسٹینس پہ ہو جائیں گے، اس سے بات کر لیں گے. لیکن آخرت کی جو رسوائی اور ذلت ہے اس کا کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جس نے توبہ کی. یہ اب کنٹینیوشن آف دا پریویس وہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اس میں پڑا رہے گا. تو اس کی کنٹینیوشن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو حسنات میں بدل لیں گے. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے برائیاں کی ہیں، اور جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو جو آپ کی برائی ہے یا خطائیں ہیں یا گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی بڑے سے بڑا گناہ بھی توبہ کرنے سے مٹ جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بتائی ہیں کہ میں کس کس کے گناہ معاف کروں گا. مشرک کی، سود کھانے والے کی بھی توبہ، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بھی، راشی اور مرتشی جو رشوت دینے اور لینے والا ہے. اچھا، معاشرے کے اندر فساد و بے حیائی پھیلانے والوں کی توبہ. یعنی یہ کتنی وہ ہے گناہ ہے. زناکار کی توبہ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی، یتیم کا مال کھانے میں. یعنی اللہ کے ہر کبیرہ جو ہے وہ جب اس کا مرتکب کو اللہ تعالیٰ جب وہ توبہ کر لے گا تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. مطلب ختم کیا ہو جائے گا؟ گناہ مٹ جائے گا، خطائیں مٹ جائیں گی. آپ ایک نئی لائف، ایک نئی سلیٹ کے ساتھ اپنی زندگی جئیں گے. اچھا اگر ہم لوگ یہ چلیں جو کیٹیگریز بتائیں، اگر ہم وہ نہیں بھی کرتے تو اس میں چھوٹی چھوٹی گناہوں پہ ہم توجہ نہیں دیتے اور ان کو ہلکا سمجھتے ہیں. تو جب یہ چھوٹی چھوٹی خطائیں یا گناہ جو ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے کبیرہ گناہ کی طرف بڑھ جاتی ہیں، اور جو جب پہاڑ بن جاتی ہیں تو انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں. تو اگر دیکھیں تو ہم نے اپنی عمر کا میجر حصہ غفلت میں، سستی میں گزار دیا، اللہ تعالیٰ سے دوری میں گزار دیا. کیا اس پر ہم توبہ کے نہیں ہیں؟ اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں کی، تو کیا ان نعمتوں کے عطا کرنے والے پر ہم نے نہیں کیا؟ تو کیا یہ ہمارا رویہ توبہ کا محتاج نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے، اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، اور اللہ تو غفور و رحیم ہے. اچھا، اب نعمت دو قسم کی ہیں. ایک نعمت نفع ہے جو ہمیں نظر، ہمارے گھر بار ہے، اولاد، سکون ہے، خوشی ہے، حلال رزق ہے،
ہمارے اللہ تعالیٰ آنکھیں دی ہیں. شیخ سعدی نے سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ زبان کا اگر رواں رواں بھی شکر ادا کرے دن کے 24 گھنٹے میں بھی، تو صرف ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں، اور وہ ہے سانس کا آنا اور سانس کا جانا. تو ایک تو یہ نعمتیں ہوگی جو ہماری آنکھ، ناک، آرگنز کی شکل میں ہے، ہماری اولاد کی شکل میں ہے، ایک عزت کی شکل میں معاشرے میں. ایک نعمت دفع ہے. یہ نعمت ہے جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. نعمتیں ہیں جو کہ بے کی شکل میں آنی تھی، لیکن ہمارے صدقات نے اس کو، اللہ کی مہربانی، اللہ کی مہربانی تھی. ہم باہر گئی ہے اور بغیر ایکسیڈنٹ کر کے ہمارے شوہر صبح جاتے ہیں اور وہ سکون سے گھر آ جاتے ہیں. ہم امن والی جگہ میں رہتے ہیں، ہم اپنی نمازوں کی پابندی کر سکتے ہیں، ہم اپنے پردے کا اہتمام کر سکتے ہیں. ہماری جو پوتا پوتی ہیں وہ گر کے ان کا ہاتھ پیر ٹوٹ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا. اچھا، ہمارا کوئی ایسی جگہ پہ کو چوٹ لگ جاتی ہے، مقدمہ بن جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا. اچھا، تھانے سے بچایا، کورٹ سے، کچہری سے، ہسپتال بھی ہیں جو ہمیں ہو سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کی. تو نعمت نفع اور نعمت دفع، یہ دونوں جو ہیں ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور خیال رکھنے سے میری مراد یہ ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم صبح سویرے اس کا شکر ادا کریں تو کم ہے. اچھا، سفیان سوری جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو شمار تھا وہ چوٹی کے تابعین میں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن کہتے ہیں میں بیٹھ اپنے گناہ گننے لگا، تو کہتے ہیں جب میں نے ان کو کاؤنٹ کیا تو ان کی تعداد 21,000 تھی. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ کیا، اپنے آپ سے کہا اے سفیان، تو 21,000 گناہ لے کر اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ تجھ سے تیرے ایک ایک گناہ کے بارے میں پوچھیں گے، جبکہ تو اس حال میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا کہ تیرے اور اس کے درمیان کوئی بھی ترجمان نہیں ہوگا، اور ایک ایک کا گناہ کا حساب دے گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور ایک گناہ کو گنتا، اس پہ توبہ کرتا پھر توبہ کرتا پھر شمار کرتا، حتیٰ کہ میں نے 21,000 گناہوں پر ایک ایک کر کے توبہ کی. تو یہ حال ان مومنوں کا ہے جنہوں نے اللہ کے نام التواب کو سمجھ لیا. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح سے سیلف انالیسس کریں، اللہ کے نام التواب کی صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کریں، اپنی اس کو سمجھیں. اور کہتے ہیں نا کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے، نعمتوں پہ شکر کرنے والا بنائے، اور علم کو حاصل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا رب العالمین. اگر آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے، کچھ کہنا ہے، شیئر کرنا ہے تو، ورنہ پھر کلاس وائنڈ اپ کر دیتے. دعا میں یاد رکھیے، اور آپ سب میری دعا میں ہیں. بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشحال رکھے، صحت، تندرستی، ایمان کے ساتھ، اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی ساتھی بنائے جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.